السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے ایمان، جان، مال اور اولاد کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہم سب کے دلوں کو ہلا دینے والا ہے، کیونکہ یہ موضوع نہ امیر کو چھوڑتا ہے، نہ یہ غریب کو، نہ جوان کو، نہ طاقتور کو۔ آج موضوع ہے بڑھاپا، وہ حقیقت جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ منزل جہاں ہر انسان کو پہنچنا ہے، اور وہ وقت جب انسان کو اپنی جوانی کے فیصلوں کا حساب دینا پڑتا ہے۔ ذرا سوچیے، آج جو ہاتھ مضبوط ہیں کل کانپیں گے، آج جو آنکھیں تیز ہیں کل دھندلا جائیں گی، آج جو زبان بے لگام ہے کل بولنے سے قاصر ہوگی۔ میرے بھائیوں، بڑھاپا اچانک نہیں آتا، یہ آہستہ آہستہ آتا ہے، بالوں میں سفیدی بن کر، گھٹنوں میں درد بن کر، یادداشت میں کمزوری بن کر۔ آج ہم دوسروں کے بوڑھے ہوئے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن کل ہم خود کسی کے لیے بوجھ بن سکتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، وہ باپ جس نے اپنی جوانی کندھوں پر ہمیں اٹھایا، وہ ماں جس نے اپنی نیندیں قربان کر کے ہمیں پالا۔ آج وہی ماں باپ اگر کمزور ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو کیا پتہ۔ کیا میرے عزیزو، یہی بڑھاپا جو انسان کو عاجز بنا دیتا ہے، جو بڑھاپا بادشاہ کو بھی محتاج کر دیتا ہے، اور باور جو جوان کو سبق دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بوڑھے مسلمان کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرتے ہیں۔ سوچئے، کیا ہم اپنے بڑوں کی عزت کر رہے ہیں یا صرف اپنی جوانی کے نشے میں گم ہیں؟ بڑھاپا وہ وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا سے زیادہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، جب قبر یاد آتی ہے، جب موت قریب محسوس ہوتی ہے۔ لیکن افسوس، ہم بڑھاپے کو برا کہتے ہیں، حالانکہ بڑھاپا خود ایک نعمت ہے، کیونکہ ہر کسی کو بڑھاپا نصیب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ جوانی میں ہی قبر میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ کو اللہ بڑھاپا دے کر توبہ کا موقع عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑھاپے میں عبادت آسان نہیں ہوتی، کمر جھک جاتی ہے، ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں، لیکن اگر اس حالت میں سجدہ نصیب ہو جائے تو وہ سجدہ اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا، جوانی کی عبادت بڑھاپے کی راحت ہے۔ آج اگر ہم نماز کو ٹالتے ہیں، کل شاید جسم ساتھ نہ دے۔ آج اگر ہم قرآن سے دور ہیں، کل آنکھیں پڑھنے کے قابل نہ رہیں۔ سوچئے، کیا ہم اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ جمع کر رہے ہیں یا صرف دنیا کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ میرے عزیزو، بڑھاپا صرف جسم کا نہیں، بڑھاپا سوچ کا بھی ہوتا ہے۔ اگر آج ہم گناہوں میں بوڑھے ہو گئے تو کل توبہ بھی مشکل ہو جائے گی۔ آؤ آج عہد کریں، اپنے بڑوں کی عزت کریں گے، ان کی خدمت کو سعادت سمجھیں گے، اور اپنے بڑھاپے کی تیاری ابھی سے کریں گے، کیونکہ جس نے جوانی سنبھال لی اس کا بڑھاپا سنور گیا، اور جس نے جوانی ضائع کر دی اس کا بڑھاپا پچھتاوا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جوانی بھی صحیح استعمال کرنے کی طاقت و توفیق دے، اور بڑھاپے میں بھی عبادت نصیب فرمائے، اور ہمارے والدین کے بڑھاپے کو ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بھی بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین اکرام، ذرا تصور کیجیے کہ بڑھاپے کی کمزوری میں ایک بوڑھا شخص اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا، دل خوف سے کانپتا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صرف ایک آیت 7 بار پڑھنے کا بتایا، اور فرمایا کہ اس سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 7 حجوں سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ آج اسی رحمت بھری آیت اور اس کی برکت کا راز آپ کے سامنے کھولنے جا رہی ہیں، دل تھام کر سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین اکرام، جو بزرگ افراد حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکے، وہ گھر میں رہ کر قرآن مجید کی خاص آیت کو 7 مرتبہ تلاوت کیا کریں۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ اس عمل سے حج کے بڑے ثواب کی امید کی جا سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے گناہوں کی معافی کی بشارت ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ
قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو بزرگ حضرات حج پر نہیں جا سکے وہ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھا کریں۔ روایات کے مطابق یہ بار بار حج کے ثواب سے مشابہت رکھتا ہے اور اللہ کی مغفرت سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہونے کی امید ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص بڑھاپے میں اس آیت کو 7 مرتبہ تلاوت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور جنت کی بشارت بھی مل سکتی ہے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، میرے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آیت 7 مرتبہ پڑھو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس آیت کو پڑھتا رہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک روحانی سفر پر روانہ ہوئے جو نہ زمین کا تھا نہ آسمان کا، بلکہ ایک عالم نور تھا جہاں نہ وقت کا گزر تھا نہ فاصلوں کی حد بندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور سے اس نورانی جہاں میں ایسی روشنی پھیل رہی تھی کہ جس طرف نگاہ جاتی وہ منظر گویا مسجد میں بدل جاتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے ادب سے آگے چل رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان ہر ذرے کو اس قدر شرف عطا کر رہے تھے کہ گویا اس پر جنت واجب ہو چکی ہو۔ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ سامنے اونٹوں کی ایک طویل قطار کھڑی تھی۔ ہر اونٹ پر ایک صندوق رکھا تھا اور ہر صندوق پر ایک کفل لگا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ راز ہیں جو قیامت تک بند رہیں گے، لیکن آپ کے حکم سے سب کچھ کھولا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، ان صندوقوں کو کھولو تاکہ ہمیں ان کے اسرار دکھائے جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر عاجزی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا صندوق کھولا۔ صندوق کھلتے ہی روشنی کا ایک سلسلہ باہر نکلا جس میں ہزاروں انڈے تھے۔ ہر انڈے کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ تھا، ہر ذرے میں خشخاش کا ایک دانہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خشخاش کے دانے کو دیکھ کر فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کائنات کا وہ راز ہے جو انسان کی عقل سے بہت بلند ہے۔ جب اس خشخاش کے دانے کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک جہاں آباد تھا جہاں دریا بہہ رہے تھے، پرندے اڑ رہے تھے اور ایک عظیم مجمع تھا جس میں علماء خطبہ دے رہے تھے۔ علماء اعلان کر رہے تھے کہ ان قریب ایک آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والا ہے جو زمین کو زندگی اور آسمان کو سلامتی دے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے علماء سے کہا کہ اے صاحبان علم، وہ نبی آ چکے ہیں اور یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہی وہ آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تمام علماء فوراً اپنی جگہ پر ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ان کے چہروں پر نور کی چادر آ گئی اور ان کی زبانوں سے بیک وقت ایک جملہ نکلا، مرحبا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، یہ منظر تو ایسا ہے کہ دل کو کپکپاہٹ ہو اور روح وجد میں آ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے اور اس جیسے ہزاروں صندوق ہیں اور ہر صندوق میں لاکھوں جہان ہیں۔ ہر جہان میں آپ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کی نبوت کی روشنی ان انڈوں کے اندر داخل ہو کر عالموں تک پہنچ چکی ہے۔ اور پھر پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور صندوق کے قریب گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور صندوق کو کھولا تو اندر ایک شہر تھا جس کے
در و دیوار پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس شہر کے ہر مکین کی پیشانی پر نور تھا اور سب ذکر کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھی جا چکی ہے، ان کا رزق، ان کی دعا، ان کا ایمان سب اسی ذکر سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل اگر یہ سب میری امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ آپ کا نام لے کر ایک بار بھی آنکھ بھر کے رو لیں تو ان کے گناہ زمین سے آسمان تک معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر وہ ایک مرتبہ بھی یہ مختصر کلمہ پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم تو ان کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل ان صندوقوں میں کتنی نشانیاں ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ہر اس شخص کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے اور ہر وہ آنسو محفوظ ہے جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر بہایا۔ ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی ہی میں تم نے لوٹ کر جانا ہے، مگر اس درمیانی سفر میں تجھے عقل دی، شعور دیا، آزاد دیے، دل دیا، آنکھ دی، کان دیے، زبان دی اور سب سے بڑی نعمت یہ دی کہ تجھے اپنے بندوں میں چن لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، ہم نے تیری زندگی کے ہر مرحلے کو نشاندہی کے ساتھ بنایا۔ جب تم رحم مادر میں نطفہ تھا ہم نے تیری تخلیق شروع کی، پھر گوشت کالو تھڑا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، جب تو پیدا ہوا تو والدین کی گود میں خوشی کا ماحول بنایا، دودھ پیا، غذا کھلائی، پھر کھیل کود میں مشغول ہوا، پھر جوانی آئی جسے سجین کہا گیا، پھر داڑھی نکلی تو غلام کہلایا گیا، پھر مرہق کہلایا گیا، جب پورے جوش سے مرد بن گیا پھر شاب کہلایا گیا، پھر رجل جب 30 سال کی عمر پار کی پھر 40 سال کا ہوا تو شیخ کہلایا گیا، جب عمر ڈھلنے لگی تو ہڈیاں کمزور ہوئیں، بینائی کمزور ہوئی تو عرض العمر ناکارہ عمر میں داخل ہوا اور یہاں سے زندگی کا زوال شروع ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر اسلام میں 40 سال کو پہنچ جائے اللہ تعالیٰ اسے 3 بڑی بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے، جنون، جذام اور برس۔ جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر حساب اور کتاب آسان کر دیتا ہے۔ جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف سے رجوع کی توفیق دیتا ہے۔ جب 70 سال کا ہوتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 90 سال کا ہوتا ہے تو اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ، اللہ کا قیدی رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ قوت سے محروم ہوتا ہے، خواہشات اس کی مر چکی ہوتی ہیں اور وہ ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جو لمبی عمر پائے اور اس کے اعمال نیک ہوں، اور سب سے برا وہ ہے جو لمبی عمر پائے اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ ناظرین کرام حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوال ہوں گے، جن میں سے ایک یہ ہوگا کہ اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی عمر کس چیز میں ضائع کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ آپ نے فرمایا یہ یاد دہانی ہے کہ تو اس دنیا میں نہیں رہے گا اور ان قریب اس دار فانی سے تو رخصت ہونے والے ہیں۔ ناظرین کرام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد یہ دعا کرو، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، عرض العمر ناکارہ عمر کی طرف لوٹائے جانے سے تیری میں پناہ میں آتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ عرض العمر سے مراد وہ عمر ہے جب انسان بچپن کی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے، نہ خود کی صفائی رکھ سکتا ہے، نہ سونگھنے، نہ دیکھنے اور نہ سننے کی طاقت رہتی ہے، اور گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرض العمر وہ عمر ہے جب انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی اور یادداشت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی حالت ایک معذور بچے جیسی ہو جاتی ہے۔ وہ عبادت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کسی انسان کو نہیں پہچان پاتا۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے عرض العمر کی طرف نہیں لوٹاتا۔ اکرمہ نے فرمایا کہ جو علم قرآن سے جڑا رہے وہ کبھی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچ پاتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی عزت بڑھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہم اسے اسی سے وفات دیں گے، اور بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹاتے ہیں تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جان سکے۔ اے بندہ مومن، اگر اللہ نے تجھے جوانی، صحت اور طاقت دی تو اس کا شکر ادا کر اور نیک اعمال کرتا ہے کہ بڑھاپے میں تیری آسانیاں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کرتا ہے اور اسے 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا، اور زندگی بھر کے تمام گناہ اس کے مٹ جائیں گے۔ ناظرین کرام، بوڑھے لوگوں کی عبادت کا ذکر قرآن و حدیث میں خاص اہمیت کے ساتھ آیا ہے۔ بڑھاپے میں عبادت کرنا نہ صرف عظیم اجر کا باعث ہے بلکہ آخرت کی کامیابیوں کا بھی ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ بڑھاپا توبہ اور جو الہی کا بہترین وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح حلقوم تک نہ پہنچ جائے۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ زندگی کے آخری لمحات میں کثرت سے استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ بڑھاپے میں طاقت کم ہو جاتی ہے، لیکن ذکر و تسبیحات ہر وقت کی جا سکتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بوڑھے لوگ تمہارے سب سے بہترین ہیں۔ اگر بوڑھے افراد قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور درود شریف پڑھتے رہیں تو یہ ان کے لیے قبر میں نور اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ بڑھاپے میں جسمانی کمزوریاں اور بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، لیکن صبر کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ بوڑھوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں کیونکہ وہ دل کے خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی دعا۔ اور اپنے بیٹے کے لیے بوڑھوں کو چاہیے کہ باقی ماندہ زندگی اللہ کی عبادت، توبہ، ذکر و دعا میں گزارے۔ یہ نہ صرف گناہوں کا کفارہ بنے گا بلکہ آخرت میں بلند درجات عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمر عزیز کے آخری حصے کو نیکی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بوڑھا شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا اور تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا۔ 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے گناہ مٹ جائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں بعض احادیث میں ذکر ہے کہ اسے پڑھنے سے حج جتنا ثواب ملتا ہے
یہ آیت سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا واللہ علی الناس حجۃ البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم، اور جو اس میں داخل ہو اور وہ امن پا گیا، اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو انکار کرتا ہو تو بے شک اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ حدیث میں ہے جو شخص یہ آیت پڑھے اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ ال عمران کی آیت واللہ علی الناس حج البیت پڑھے اس کے لیے ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ثواب کے اعتبار سے ہے، یعنی اس آیت کو پڑھنے سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن یہ حج کے فرض کی جگہ نہیں لے سکتی۔ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس پر حج کرنا فرض رہے گا۔ اس آیت کو روزانہ پڑھنا بہترین عمل ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو حج کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ آیت پڑھتا رہے تو جنت میں داخل ضرور ہوگا، کیونکہ یہ آیت تمام گناہوں کو اس طرح گرا دیتی ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو شخص اس بابرکت آیت کے ساتھ استغفر اللہ کو بھی شامل کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دے گا، قبر کو وسعت دے گا اور اس پر جنت کے دروازے کھول دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان کلمات کو صبح شام 7 مرتبہ پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک لبریز ہوں۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز رات کو بستر پر لیٹ کر یہ آیت 7 بار پڑھ لے گا، اس کے سابقہ تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 7 بار حج کرنے سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ ناظرین کرام، حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا واللہ علی الناس حج البیت، 7 مرتبہ پڑھو، جس نے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ سے زیادہ پڑھے اللہ رب العزت اسے زیادہ سے زیادہ عطا کریں گے۔ جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا اللہ اسے بخشش دے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ناظرین کرام، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس آیت کی کتنی طاقت اور برکت ہے۔ جو شخص ان آیات، ان بابرکت کلمات کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے رزق میں برکت اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ دعا کے آخر میں آمین ضرور کہیے گا۔ اے اللہ، اے رحمان الرحیم، اے غفور الرحیم، اے کائنات کے مالک، ہم تیرے نادان بندے تیری بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، تو ہماری زندگی کے ہر مرحلے پر رحم فرما۔ جوانی میں ہمیں نیکی کی توفیق دے، بڑھاپے میں ہمیں توبہ نصیب کر، اور موت کے وقت ایمان کی حفاظت فرما۔ جو بزرگ حج کی سعادت سے محروم ہیں ان کے دلوں کو قرآن کی تلاوت اور ذکر کی برکت سے بھر دے، ان کے گناہ معاف فرما، ان کی قبروں کو نورانی کر اور انہیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب پاک، اپنے مصطفیٰ کے پڑوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، اے ہم سب کے خالق، اے سب کو عرض العمر کی ذلت سے بچا، ہمیں قرآن سے جڑے رکھ اور عمر کے آخری لمحات میں تیرا ذکر نصیب فرما۔ تمام امت مسلمہ کو حج البیت اللہ کی سعادت نصیب کر، جو نہیں جا سکے ان کے لیے گھر بیٹھے ثواب حج عطا فرما، اور ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ اے کریم، اے ہمارے والدین، اساتذہ کرام، تمام بوڑھے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں
ان کی خدمت کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دل کو سکون دے اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے ناظرین کرام، اگر یہ بیان آپ کو پسند آیا ہو، آپ کے دل کو سکون ملا ہو، تو برائے کرم اس سب ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ نیک پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فوراً آپ تک پہنچتے رہیں۔ آپ کا یہ چھوٹا سا عمل ہماری حوصلہ افزائی کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے اور ہمیں اور خوش رکھے، اور ہمیشہ آپ مسکراتے اور ہنستے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔